ایک بار پھر آپ کو اہم خبر دیں گے کہ افغانستان جنگ و تعمیر نو پر امریکی انسپیکٹر جنرل کی حتمی رپورٹ جاری کر دی گئی ہے۔ رپورٹ میں بدعنوانی اور ناقص فیصلوں کا پردہ بھی فاش کر دیا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق امریکہ نے 20 برسوں میں افغانستان کی تعمیر نو کے لیے مجموعی طور پر $144 ارب سے زائد مختص کیے، جن میں سے $137 ارب خرچ کیے گئے۔ یہ اخراجات دوسری جنگ عظیم کے بعد یورپ کی بحالی کے لیے بنائے گئے مارشل پلان سے بھی زیادہ تھے۔ اس کے علاوہ جنگی کارروائیوں پر امریکہ نے $763 ارب اضافی خرچ کیے ہیں۔ رپورٹ میں یہ بھی انکشاف کیا گیا ہے کہ دوحہ مذاکرات میں افغان حکومت کو نظر انداز کرنا ریاستی کمزوری کا باعث بنا۔ افغان حکومتوں میں بدعنوانی تعمیر نو کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ثابت ہو چکی ہے، جبکہ سیکیورٹی اداروں میں ہزاروں گھوش ملازمین بھی موجود ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی انکشاف ہوا ہے کہ ایندھن کی بڑے پیمانے پر چوری ہوتی رہی ہے۔ رپورٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ امریکہ نے افغان سیکیورٹی فورسز پر $90 ارب خرچ کیے۔ اس کے باوجود افغان فورسز غیر ملکی افواج پر انحصار ختم نہیں کر سکیں۔ امریکی انخلا کے فوراً بعد افغان فورسز تیزی سے بکھر گئیں۔ رپورٹ کے مطابق افغان فورسز کے لیے 147,000 گاڑیاں، ہزاروں ہتھیار، 4,27,000 اسلحہ کے یونٹس اور 162 طیارے فراہم کیے گئے۔ تاہم انخلا کے بعد $7 ارب مالیت کا اسلحہ افغانستان میں ہی چھوڑ دیا گیا۔ رپورٹ میں انکشاف ہوا ہے کہ انسداد منشیات پروگرام پر $7 ارب خرچ کیے گئے، مگر یہ پروگرام ناکام رہا۔ کرنل ریٹائرڈ عابد لطیف صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ عابد صاحب بہت شکریہ، آپ نے سما کو وقت دیا۔ عابد صاحب، یہ رپورٹ سامنے آئی ہے جس میں یہ واضح طور پہ کلیئر کر دیا گیا ہے کہ جتنے بھی پیسے دیے گئے افغانستان کو اس کی عوامی فلاح و بہبود کے لیے، تعمیر نو کے لیے، وہ عوام پر تو نہیں خرچ ہو سکے لیکن بدعنوانی، کرپشن کے نظر ضرور ہو گئے۔ جی شکریہ لائن پہ لینے کے لیے۔ دیکھیے، یہ بالکل یہ کہنا کہ وہ کرپشن کی نظر ہو گئے اور جہاں پہ لگنے چاہیے تھے وہاں نہیں لگے، یہ بات بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ اب جو اس وقت آپ افغان سوسائٹی کی حالت دیکھیں، آپ لوگوں کی حالت دیکھیں، خواتین کی حالت دیکھیں، اسکولز دیکھیں، کالجز دیکھیں، اور ویسے آپ شہر دیکھیں، انفراسٹرکچر دیکھیں، تو وہ بہت بری حالت ہے اور کوئی اکانومی کی کوئی حالت نہیں ہے۔ آپ اگر اکانومی ہے تو وہ بلیک اکانومی ہے جو کام کر رہی ہے، لیکن جو فارمل اکانومی ہے وہ ایگزسٹ نہیں کرتی۔ سو وہ کچھ بھی پیسہ کہیں پہ بھی نہیں لگ سکا۔ ایکچولی جب امریکنس نے یہاں پہ آپریشن شروع کی آج سے 20 سال پہلے اور نیٹو فورسز کے ساتھ، تو اس کے 2 حصے تھے۔ پہلا حصہ اس کا کائنیٹک تھا، جس میں انہوں نے فوراً آ کے پہلے کچھ عرصے کے اندر جو ان کے خیال میں جو تھریٹ تھا اس کو ایلیمینیٹ کرنا تھا، اور اس کے بعد افغانستان کو انہوں نے سگار کے حوالے کر دینا تھا، یعنی اسپیشل انسپیکٹر جنرل اور افغانستان ریکنسٹرکشن۔ اور پھر وہ ریکنسٹرکشن کا عمل شروع ہونا تھا جس میں سوسائٹی کو ریبلڈ کرنا تھا، جس میں نیشن بلڈنگ کرنی تھی، جس میں وننگ ہارٹس اینڈ مائنڈ کرنے تھے، اور اس کے ساتھ اسپانٹینیس کائنیٹک ایکٹیویٹی بھی ساتھ ساتھ چلنی تھی۔ لیکن ہوا یہ کہ یہ ٹرانزیشن میں سمجھتا ہوں نہیں ہو سکی اس طریقے سے جیسے ہونی چاہیے تھی، بلکہ کیونکہ وہ اماؤنٹ تھا سگار افیکٹو نہیں ہوا، اور جو کہنے جو پیسہ تھا وہ جو ایک ڈسپنسیشن تھی پولیٹیکل، جو ان کو امریکن کو ایگزسٹ کرنے کے لیے جو لوکل پولیٹیکل لاٹ تھا اور جو اس کے بعد سینٹرل پولیٹیکل لاٹ تھا، اس طرح سے پھر جو وار لاٹ تھا لوکل، اور پھر جو بڑا وار لاٹ تھا، ان کے ساتھ ان کو اپیز کرنے کے لیے ان کو پھر یہ پیسہ دیا گیا تاکہ وہ، اور ان سے کہا گیا ان کے تھرو ڈسٹریبیوشن ہو جائے، وہ اپنے اپنے علاقے میں یہ کرتے ہیں، کہیں پہ کوئی پانی کا کنواں لگا دیں، کوئی سڑک بنا دیں، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ وہ پیسہ وہیں پہ جا کے رک گیا اور لوگوں تک ٹرکل ڈاؤن نہیں ہوا، لوگوں تک نہیں پہنچ پایا جو اس کے حقدار تھے۔ عابد صاحب ہمارے ساتھ ہی رہے گا۔ میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ بہت شکریہ زاہد صاحب، آپ نے سما کے لیے وقت نکالا۔ زاہد صاحب کہیے گا، اس رپورٹ میں ہوش ربا انکشافات ہوئے ہیں، اتنا پیسہ جو کہ یورپ کی بحالی کے لیے اندازے کے مطابق جو جنگ عظیم کے بعد جتنا پیسہ لگا تھا اس سے زیادہ پیسہ افغانستان کو دیا گیا ایڈ کے طور پر، لیکن نظر نہیں آیا۔ تعلیم کا نظام ہو، صحت کا نظام ہو، روزگار ہو، انفراسٹرکچر ہو، کچھ بھی ہمیں افغانستان میں نظر نہیں آتا۔ کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ جی بالکل، دس از ویری انفارچونیٹ، اور میں کافی ابھی عابد صاحب نے بڑا تفصیلی آپ کو ایکسپلین کیا ہے، بٹ اینی ویز میں یہ سمجھتا ہوں کہ جی جب یہ پیسہ دیا جاتا ہے اس کا جو مانیٹرنگ میکانزم ہے
مجھے لگتا ہے کہ افغانستان میں یہ وار مینج کی جا رہی ہے. اور جو ابھی ہم بات کرتے ہیں کہ یہ جو ٹیررزم سے ریلیٹڈ اکانومی ہے، یہ وہ پیسہ ہے، یہ وہ اکانومی ہے جس نے وار لارڈ کلچر کو یا ایک جو فکشن کو کنٹینیو رکھنا ٹو کیپ یور سیلف ایسوسیٹڈ ود دی ٹیررزم منی یا وار اکانومی کے ساتھ. تو یہ وہ ان کو عادتیں پڑ گئی ہیں. 144 بلین اور اس کے علاوہ مختلف ڈفرینٹ جو کیپیسٹی بلڈنگ ہوئی تھی. جب کہ افغانستان نیشنل آرمی بھی بنا رہے تھے تو اس وقت مجھے ایک اپرچونٹی ملی ہوئی تھی جی، میں سینٹ کام میں کام کر رہا تھا ریپرزینٹنگ پاکستان. اس وقت بھی ہم کہا کرتے تھے کہ یہ آپ ملٹریز اس طرح نہیں اسٹیبلش کر سکتے. اور پھر فیک بھرتیاں، کرپشن، چاہے وہ اشرف غنی صاحب کا دور ہو یا کرزئی صاحب کا دور ہو، تو یہاں کا ایک کلچر بن چکا ہے جی. اس افغانستان کا اندر ایک کلچر ہے کرپشن کا. لیکن جو کہتا ہے نا کہ جنہوں نے ڈونیشن دی یا جو پیسہ بھیجا ہے اور اس کو انشور کرنا بھی پھر ان کا کام تھا. آج کا جو کیوٹک افغانستان ہے، افغانستان کے لوگوں کا تو چلے کلچر یا ان کی عادتیں یا انفارچونیٹلی ان کی جو اپروچ، نیگیٹو اپروچ ٹورڈز دیئر اون پیپل، تباہی کس کی ہو رہی ہے؟ دیکھیں نا، افغانستان کے لوگ آج سفر کر رہے ہیں، افغانستان سفر کر رہا ہے، لیکن یہ ٹرائبل کلچر ابھی تک چل رہا ہے. اپنے آپ کو اسٹرینتھن کرتے ہیں، وار لارڈ کلچر ہے، جس کے پاس طاقت ہے وہ اپنے آپ کو اسٹرینتھن کرتے ہیں. نقصان ان کا ہوا ہے. لیکن جو ڈونرز ہے یا جنہوں نے یہ پیسہ بھیجا ہے یا جو، اس لیے تو میں کہتا ہوں کہ امریکہ انفارچونیٹلی اپنا کوئی بھی نہ پولیٹیکل، نہ ڈپلومیٹک، نہ ملٹری ایک آبجیکٹو بھی اچیو نہیں کر سکا افغانستان میں. 20 ایئرز کے بعد ایک امبیرسنگ ودرول، کیوٹک افغانستان، تھریٹ ٹو دی انٹرنیشنل کمیونٹی. تو سارے ریسپانسبل ہے. ابھی ایک رپورٹ تو آ گئی ہے، وہاں کا دیکھیں ہم جتنی مرضی ڈیبیٹ کر لیں. افغانستان کے اس جو ٹیررسٹ اس وقت آؤٹ فٹ بیٹھی ہوئی ہے وہاں پہ پاور میں، چلڈرن آف کانفلکٹ، ان پہ تو جوں تک نہیں رہیں گے کہ آپ جتنی مرضی ڈیبیٹ کر، کیونکہ ان کے اوپر پولیٹیکل پریشر نہیں ہے. کسی پاپولر میکنزم سے یہ پاور میں تو آئے نہیں ہے کہ یہ آنسریبل ہو ٹو دا پیپل آف افغانستان وچ میٹرز موسٹ. تو یہ تو پھر اسی طرح انٹیمیڈیشن، کوریجن، ٹیررزم کو لیڈ انسٹرومنٹ رکھتے ہوئے پاور میں رہیں گے. لیکن جو عالمی طاقتیں ہیں یا جو امریکہ خاص طور پہ نیٹو کنٹریز ہیں جنہوں نے یہ پیسہ دیا، جنہوں کی رسپانسبلٹی تھی، انہوں نے انسٹیبلٹی ان دا ریجن اور انسٹیبلٹی فیکٹر فار دی ہول ورلڈ اسٹیبلش کر کے چھوڑ دیا. تو آئی تھنک پاکستان کو ان سپورٹس کو ہم چلے بات چیت تو کرتے رہتے ہیں، لیکن ہمیں انٹرنیشنل کمیونٹی پہ پریشر ڈالنا ہوگا کہ اس کا ابھی کسی نہ کسی طریقے سے ان کو ایڈریس کیا جائے ان پرابلم کو. $7.1 بلین کا اسلحہ وہاں پہ پڑا ہوا ہے، لاجسٹکس پڑی ہوئی ہے، وچ از اے تھریٹ. اور پاکستان کو تو ایگزسٹینشل تھریٹ آ گیا جی، کیونکہ وہ ہمارا جو پراکسی اسپانسر ہے، اس کا ہمارا جو مین اینیمی ہے انڈیا. اور زاہد صاحب، ایڈنگ ٹو اٹ، پاکستان تو کئی بار یہ کہہ بھی چکا ہے انٹرنیشنل فورمز کے اوپر کہ وہ اسلحہ پاکستان میں ہی دہشت گردی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے افغانستان کی طرف سے.